مزمل کہہ کر پکارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی یہ نہ کہو کہ ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، یہ مرض تو دوسروں کو لاحق ہوا، آپ اپنے اندر لائق نہ کریں۔ تو حضور علیہ السلام تو بے مثل و بے مثال، حضور کی تو کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں چند بس عقلی باتیں کہہ کر آپ کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کو جو لوگ کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہیں، تو آپ ان سے سوال کریں، بتائیں کہ آپ اگر مر جائیں تو آپ کی بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ظاہری بات ہے جائز ہے۔ جو بندہ مر جائے تو بیوی کو اختیار ہے کہ وہ بعد میں نکاح کر سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور کی بیویوں نے نکاح نہیں کیا، یہ امت پر حرام ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی بیوی ہیں۔ تو آج جو مولوی کہتے ہیں نبی ہماری طرح، میں کہتا ہوں تیرے مرنے کے بعد تو تیری بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، وہ امہات المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اے نبی، آپ کی امت پر آپ کا سب سے زیادہ حق ہے، آپ کی امت پر آپ کا سب سے زیادہ حق ہے، آپ جسے چاہیں جو مرضی حکم دیں۔ وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ تو بتاؤ، جو مولوی کہتا ہے نبی ہماری طرح، تو اس کی بیویاں امت کی مائیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ امت کی مائیں صرف رسول اللہ کی بیویاں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن ہماری طرح، سارے بولو، نہیں ہے، ہماری طرح نہیں ہے، بشر کا انکار نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، جو بھی نبی آیا اللہ تعالیٰ نے بشری لباس کے اندر اس کو دنیا میں بھیجا، لیکن آج کا جو ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خالی نور ہی ہیں، تو نور کی بات بھی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، لیکن نور تو فرشتے بھی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نور ہیں، لیکن فرشتے بھی نبی کی نورانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب معراج پر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین نوری بشر، نوری فرشتہ پیچھے رہ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ بھی گئے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میں انا بین الماء والطین، آدم بین الماء والطین، حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، ابھی حضرت آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی میرا نور موجود تھا، اور حضور نے فرمایا ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا ابھی جنت بھی نہیں تھی، ابھی دوزخ کا بھی وجود نہیں تھا، ابھی دنیا بھی نہیں بنی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا تو نشان بھی نہیں تھا، کوئی بات ہی نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی موجود تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ عرض کی رسول اللہ مجھے یاد تو نہیں اپنی عمر، لیکن اتنا پتا ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تھی اس وقت میں نے دیکھا کہ عرش عظیم پر ایک ستارہ ہے، 70,000 سال بعد نکلتا ہے، اور اس ستارے کو میں نے 70,000 باری دیکھا ہے۔ ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، اور جبریل امین نے اس کو کتنی باری دیکھا؟ 70,000 باری دیکھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے جبریل، جو ستارہ تو 70,000 سال بعد دیکھتا تھا اور جب تیری آنکھ کھلی تھی تو نے دیکھا تھا، فرمایا وہ میرا نور تھا۔ تو حضور علیہ السلام کا نور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق کیا، تو حضور کے نور کی بھی برابری نہیں ہے، فرشتہ بھی نور ہے، نبی بھی نور ہے، لیکن حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نور کی توجہ سے، اور یہ بھی یاد رکھیں ہمارے کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا جو نور ہے وہ رب کے نور کا ٹکڑا ہے۔ رب کے نور کا ٹکڑا کوئی نہیں ہوتا، ٹکڑا عام انسانوں کا ہو سکتا ہے، لیکن رب کے نور کا ٹکڑا نہیں ہو سکتا۔ رب یہ ٹکڑوں سے پاک ہے، اس لیے تو اس کو سبحان اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے نا ہر ایسے عیب سے جو مخلوق میں ہوتا ہے، اور یہ ٹکڑے وکڑے جو ہے یہ مخلوق میں ہوتے ہیں، اللہ میں یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کا نور کی توجہ سے اللہ کے نبی کا نور تخلیق ہوا، بس بات ختم۔ نبی کا نور رب کی خاص توجہ سے ہوا، اور نبی کی جو بشریت ہے وہ ہم جیسی نہیں ہے۔ نبی بشر ہیں، اس کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن ہماری طرح
نہیں ہے، بے مثل بے مثال ہے، آقا کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو آج کا جو موضوع ہے یہ خاص کے عقیدے پر کہ دور اعظم میں کئی مولوی حضرات اور کئی فرقے آپس میں اسی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو بات قرآن مجید سے کی ہے اور قرآن نے کہا قد جاءکم نور و کتاب مبین۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس دو چیزیں آئیں، ایک تو رب کی کتاب قرآن آیا، دوسرا رب کا نور آیا۔ اور مفسرین نے فرمایا نور سے مراد اور کچھ نہیں ہے، رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور حضور سر سے لے کر پاؤں تک سارے نور ہی نور تھے۔ حضور کے نور کی بس بات کر کے ختم کرتا ہوں آخری۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لے آئے ہیں، کہیں حضور گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو اما عائشہ صدیقہ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب حضور سفر سے آتے تو اما عائشہ صدیقہ دروازے پر استقبال کرنے کے لیے جاتے رسول اللہ کے۔ جب جلدی سے پتہ چلا کہ حضور قریب ہے تو آپ نے جلدی جلدی جو چادر تھی وہ پہنی، پردہ کر کے آپ دروازے پر تشریف لے گئے۔ حضور تشریف لائے تو اما عائشہ صدیقہ کبھی حضور کے داڑھی کو ہاتھ لگاتی، کبھی سر کو ہاتھ لگاتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تجھے کیا ہو گیا آج؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ پر بارش ہو رہی ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ بارش تو ہو رہی ہے لیکن بارش آپ کو گیلا نہیں کر رہی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم نے یہ جو چادر پہنی ہے کس کی ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ جلدی جلدی میں پتہ نہیں چلا، یہ آپ ہی کی چادر میں نے پہن لی ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ جو بارش دیکھ رہی ہے یہ تو 24 گھنٹے مجھ پر ہوتی ہے اور یہ رب کے نور کی بارش ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ پر ہمیشہ ہی برساتا رہتا ہے۔ فرمایا تجھے آج یہ نور کی بارش کی جو چھینٹیں نظر آ رہی ہیں مجھ پر، یہ تجھے ایسا نہیں ہے کہ تم نے جو میری چادر پہنی اس کی وجہ سے تجھے رب کا نور نظر آ رہا ہے۔ تو رب کا نور حضرت عائشہ کو بھی تب نظر آیا جب نور والے کی چادر پہنی۔ تو آج لوگ بھی جب رسول اللہ کی نور والی محبت آنکھوں میں سما لیں گے تو ان کو رسول اللہ کی نورانیت نظر آ جائے گی، حضور کی نورانیت کو پہچان جائیں گے، اور حضور کا نور بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ بہرحال اس موضوع پر تو بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ درست کرنا کہ حضور جیسا نہ کوئی انسانوں میں ہے اور نہ کوئی نورانی فرشتوں میں ہے، بس آقا جیسا نہ کوئی ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے حکومت کا یہ اللہ تعالیٰ اس کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ فاقہ کش موت سے گھبراتا نہیں، ذرا روح محمد کو اس کے سینے سے نکال دو۔ حضرت اقبال نے فرمایا تھا مسلمان نہ کبھی بھوک سے مر سکتا ہے اور نہ کبھی پیاس سے مر سکتا ہے، مسلمان کو اگر مارنا ہے تو اس میں سے روح محمد کو نکال دو۔ روح محمد کیا ہے؟ حضور کی محبت ہے، حضور کے بارے میں سچا عقیدہ ہے، حضور علیہ السلام کی سچی محبت ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت سینے سے نکل گئی تو مسلمان چاہے ترقی کے راہوں پر چل رہا ہو لیکن وہ مسلمان گر جائے گا، اس لیے کہ مسلمان جس چیز پر کھڑا ہے آج قائم ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث طیبہ کے وسیع میں حضور کا عقیدہ، حضور کے بارے میں عقیدہ بیان ہوا، یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثل بے مثال ذات کے ساتھ اپنا قلبی لگاؤ، قلبی تعلق رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ان تمام ہمارے روزوں کو، یہ واضح و نصیحت کی باتوں کو ہمارے قبر میں، حشر میں، دونوں جہانوں میں باعث نجات بنا۔ وقت اخیر ہم سب کا اچھا فرما، اور یا اللہ آخری وقت میں آقا کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما، قبر میں حضور کی پہچان عطا فرما، آخرت میں نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرما، نامہ مال سیدات میں عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، حضور علیہ السلام کے ساتھ عرش عظیم کا سایہ عطا فرما، اور بلا حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب فرما، اور جنت میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ جو کچھ مانگ سکتے عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکتے تو بن مانگے عطا فرما۔ اور یا اللہ جو یہ لوگ ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھ کر تیرے اور تیرے پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں،
یا رب العالمین کو اجر عظیم نصیب فرما. اسی طرح بازوق ہو کر ہر روز یا اللہ اس مسجد میں مسجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے پیارے بھی قسم سے جو مسجد کے کام میں رکاوٹ ہے اس میں غیر مدد نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.